وہ ہے آیا نمبر 177 سے آیا نمبر 186۔ لیکن اس پر جانے سے پہلے ہم دوبارہ اسی سوال پر آتے ہیں جس کا ہم نے بار بار پریکٹس کی تھی سبق، جب آپ جز نمبر 1 کر رہے تھے، یعنی سپارہ جو پہلا سپارہ تھا وہ کر رہے تھے۔ اور وہ کیا ہے کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں۔ یہ جو پریکٹس ہے نا شکر گزاری کی، یہ انسان کو بہت زیادہ بیماریوں سے نجات دیتی ہے۔ کمپیرزن کی بیماری، اسی طرح سے ڈپریشن، میرے پاس یہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے انسان کی جو ناشکری کی بیماری ہے، اس سارا فوکس اس چیز پر ہے کہ کیا نہیں ہے۔ تو یہ پریکٹس اس لیے کروائی جا رہی ہے تاکہ فوکس ہو سکے اس چیز پر جو ہے۔ اور جب انسان کو معلوم ہوگا نا کہ یہ چیز اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو ذہن اس طرف بھی جائے گا، اور انسان یہ بھی سوچے گا کہ میں پھر اس چیز کو اللہ کے راستے میں کیسے استعمال کروں۔ تبھی تو حقیقی شکر گزاری آئے گی نا۔ صرف زبانی شکر تو کافی نہیں ہے، حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ نے اگر کوئی چیز آپ کو عطا کی ہے، جو کہ یقیناً عطا کی ہے، بہت ساری چیزیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تو یہ صرف ذہن کو اس چیز پر ٹرین کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ چیزوں سے نوازا ہے، تو میں ان چیزوں پر افسوس کرنے کی بجائے جو مجھے نہیں ملی، فوکس رکھوں ان چیزوں پر جو مجھے ملی ہیں، تاکہ میری زندگی بہتر ہو سکے، تاکہ میں ان چیزوں کے بارے میں کام کر سکوں۔ جی، تو بتائیے کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ ابراہیم وکاس، اچھا۔ بہترین صحت الحمدللہ۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے یہ آپ کا پوتا ہے، رائٹ؟ الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ یعنی ایک تو اپنی اولاد کی خوشی ہوتی ہے، اور پھر جو اولاد کی اولاد ہوتی ہے نا، مجھے لگتا ہے وہ پھر زیادہ اچھی لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ، یعنی یہ چیزیں میں نے بھی آبزرو کی ہیں، یعنی ظاہر ہم اس لیول پہ بھی نہیں پہنچے، لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ جو پھر اولاد کی اولاد ہے وہ زیادہ پیاری لگنے شروع ہو جاتی ہے۔ اچھی صحت، بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چھٹیوں کی وجہ سے الحمدللہ۔ ہاں جی، اب دسمبر کی چھٹیاں ہیں، ایک ایٹیچیوڈ تو کیا ہے کہ اف کب کھلیں گے اسکول، بچے گھر پر ہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا، میں کیا کروں۔ اور دوسرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ الحمدللہ بچے گھر پر ہیں اور مجھے وقت مل گیا ہے کہ میں ان کے ساتھ وقت بھی گزاروں اور ان کی تھوڑی سی ٹریننگ بھی کر لوں۔ تو الحمدللہ، بہت اچھی بات رابعہ، الحمدللہ۔ جی، آپ میں سے کوئی اور ایڈ کرنا چاہیں کہ آج آپ کس چیز کے لیے شکر گزار ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور دعاؤں سے بڑھ کر کیا گفٹ ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے مسلسل ان کے کہے بغیر کوئی نہ کوئی دعائیں کرنا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا، میرے بیٹے نے واش روم جانے کی دعا یاد کر کے سنائی جو ابھی ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا، جسٹ 4 year old، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو علم اور عمل میں بھی آگے بڑھائے۔ اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ والی خوشیاں تو بہت ہی اچھی لگتی ہیں، جب ہم ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں سکھا کر، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف کروا کر۔
बहुत ही बेहतरीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चले जी, आगे चलते हैं। सूरह अल बकरा वर्स नंबर 177 से वर्स नंबर 86 तक। पीछे जो हमने आयत पढ़ी थी ना, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्द। और मैंने आपको बताया था कि उस आयत में बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा आयात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जमा कर दी थी, जो कि अदरवाइज मुख्तलिफ सूरतों के मुख्तलिफ आयात में आती हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत सारी आयात को उस एक आया में जमा कर दिया। इसलिए उस एक आयत का एक और नाम है आयतुल आयात, यानी निशानियों वाली आयत। ठीक है, आयतुल आयात यानी निशानियों वाली आयत। आज जिस आयत से हम आगाज करने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है? सूरह अल बकरा की आयत नंबर 177। इसको कहा जाता है आयतुल बिर। ठीक है, आयतुल बिर। कल जब मैं इसको दोबारा देख रही थी ना, और इसकी तफसीर सुनते हुए मेरे जहन में आ रहा था कि वाकई ये तो आया उन चीजों का जवाब है। किन चीजों का? जो लोग कहते हैं नमाज रोजा तो अल्लाह के लिए है ना, इंसान को अपने मामलात सीधे रखने चाहिए। यानी सारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? मामलात के ऊपर, ना कि नमाज रोजे के ऊपर। फिर कुछ लोगों का ये ख्याल होता है नमाज रोजा सही कर लो, क्योंकि जिसकी नमाज ठीक हो गई ना, बस उसकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए आपने देखा होगा, यानी लोग लूट मार भी करते हैं और नमाज के भी बड़े पक्के होते हैं। यानी कि कुछ लोगों के, हाँ, नेकी का ये कॉन्सेप्ट है कि आप बस नमाज और रोजा अपना ठीक रखें, बाकी मामलात से फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, उस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बस आप लोगों की हेल्प करें, ये असल नेकी है। बस आप फिलेंथ्रोपिस्ट बन जाएं, बस आप लोगों के काम आए, असली नेकी ये है। अपनी इबादत तो इंसान की कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, वो आपका और अल्लाह का मामला है। ठीक है, तो वो अपनी इबादत के मामले में ढीले हैं, क्योंकि वो सोशली बहुत एक्टिव है। लोगों की हेल्प करने में, ज़कात चैरिटी वर्क करने में, इसी तरह लोगों के लिए डिफरेंट चीजें बनाने में वो इतने इन्वॉल्व है कि वो समझते हैं बस नेकी है तो यही है। तो हमारे यहाँ ना नेकी के अधूरे तस्वुर पाए जाते हैं। कभी हम बड़ा अच्छा फॉलो करेंगे, हाँ जी नेकी असल में ये है कि बस पर्दा तो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पर्दे की इतनी ज्यादा पाबंदी करेंगे, लेकिन गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी है, इसी तरह दूसरे लोगों के साथ अच्छा सलूक करना है, ये चीजें हम भूल जाएंगे। क्योंकि सारा फोकस किसके ऊपर है? उस एक चीज के ऊपर। इसी तरह कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मर्दों को अगर खुद उन्होंने दाढ़ी रखी होगी तो वो सारा फोकस इस बात पर होगा कि बस ऐसा लगेगा जैसे इस्लाम में सिर्फ दाढ़ी का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया था और किसी चीज का हुक्म नहीं आया। या इस्लाम में सिर्फ पर्दे का हुक्म आया था, इसके अलावा कोई हुक्म नहीं आया। यानी इतना फोकस उस चीज के ऊपर है। नमाजों को ले लें तो लोग कहेंगे ऐसे जैसे नमाजों का सबसे अहम रुकन रफा या दैन है। बस इसके अलावा तो नमाज कोई कोई रूह नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी बिट्स एंड पीसीस को जो आपको खुद पसंद है या जिस पार्ट को आप खुद फॉलो करते हैं, आप ये समझते हैं बस वो ही इस्लाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला नेकी का असल तस्वुर दे रहे हैं कि नेकी तो बहुत जामे तस्वुर है। मैं बताऊं कि नेकी क्या चीज है? लैसल बिर्रा। पीछे क्या बहस हो रही थी? किबले के ऊपर। किबले के ऊपर यहूदो नसारा ने इतनी कोई बहस कर छोड़ी कि ये तो उस रास्ते पर ही नहीं है। क्योंकि अगर ये दीन इब्राहिमी पर होते तो इनका किबला काबा होता, हमारा वाला किबला ना होता। ये तो हमारे फॉलोवर हैं असल में, हमारे अंबिया के फॉलोवर हैं, क्योंकि ये बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं। और फिर उस चीज पर भी छोड़ते नहीं थे, और जब टर्न होने का आ गया किबला तो अब वो नाराज हो गए, क्योंकि अब उनको बुरा लगा कि हमारे जो किबला था उधर से टर्न हो गई है, हमारे से चीज छीन ली गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इंडिकेशन दे रहे हैं कि अमामत छीन ली गई है। तो यहाँ पर लई सल बिर्रा, तो उनको काफी बुरा लगा था। दो चीजें ऐसी थी, दो चीजें ऐसी हैं जो उनको इंतहाई बुरी लगी थी। उसमें पहली चीज क्या है कि किबले की तब्दीली। किबले की तब्दीली से उनको बताया जा रहा है कि अब इमामत तुम लोगों से छीन ली गई है,
اور اب امت محمدیہ میں آ گئی ہے، تم لوگوں کو جو کام دیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو ان کو یہ چیز کافی بری لگی تھی، اور جب چیز بری لگی تھی تو اس کا اظہار بار بار زبان سے ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ آ رہی تھی۔ اور جو دوسری چیز ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو روزے اس وقت فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، اور روزوں کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ان کے ہاں کیا تھا، عاشورہ کا روزہ وہ رکھا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ 9 یا 10 یا 10 اور 11 کو روزہ رکھو، یعنی 2 دن ملا کر روزہ رکھو۔ تو یہاں پر ان کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آج بھی ہم انشاءاللہ آیات میں پڑھیں گے، رمضان کے روزے فرض کر دیے، تو وہاں پر بھی وہ اس لیے خوش تھے کہ اچھا ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمارے فالوور بنے ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب مہینہ ہی چینج کر دیا، یعنی عاشورہ کا روزے رکھنے کا حکم بھی ہے لیکن ساتھ سے ساتھ گفٹ کر دیا رمضان بھی، کہ ان کے علاوہ ایک چیز آپ کو گفٹ کر دی گئی ہے، اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو یہ چیز ان کو کافی بری لگی تھی۔ ایک ٹائٹل ان سے لیا جا رہا تھا، اور پھر امت محمدیہ کو سونپا جا رہا تھا، اور اس کی یہ دو بڑی چیزیں جو ان کو سمجھ آ رہی تھی، اس لیے وہ ان معاملات میں بہت زیادہ بول رہے تھے۔ اور خود ان کا کیا طریقہ کار تھا کہ جو عیسائی ہیں یعنی کرسچنز ہیں، وہ بیت المقدس کے مشرقی جانب کو پوچھتے تھے، یعنی وہ مشرقی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، بیت المقدس کے مشرقی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس جگہ پر ہوئی تھی، اور جو جیوز ہیں وہ تھوڑے مغربی جانب ہو کر اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، ان کے خیال میں ہمارے لیے یہ ڈائریکشن ہے، اور پیچھے آتا ہے نا کہ یہ آپ کو ڈائریکشن کے بارے میں تانے دیتے ہیں، یہ تو خود ایک دوسرے کی ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قبلے کے اوپر اتنی بات چیت کرنی جتنی مناسب تھی اتنی ہو گئی، اب آگے بڑھو۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نیکی یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکی صرف یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز کے وقت ڈائریکشن کو حتی الامکان فالو کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے تو بار بار آ رہا ہے جب تم نکلو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو، تو اس آیت سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ بس مشرق اور مغرب یعنی آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بس نماز نہیں پڑھیں گے، یہ کوئی زیادہ ضروری چیز نہیں ہے، نہیں بہت ضروری چیز ہے، لیکن صرف ضروری چیز صرف ایک یہ نہیں ہے۔ لیس البرا، نیکی کا کانسیپٹ صرف نماز اور روزہ نہیں ہے، نیکی کا کانسیپٹ اس سے بہت بڑھ کر ہے جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اچھا، آمنا کا مطلب ہوتا ہے نا ماننا، آمنا مان جانا، ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آیا، مان گیا، جب آمنا کے ساتھ بھی آتا ہے نا، آمنا باللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے یقین کے درجے پر ایمان لانا، مستحکم، پکا، تصدیق کرنا، یعنی یہ ہائر لیول ہے۔ تو من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لایا جائے کس پر، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے، اور قیامت والے دن تو وَلِلَّهِ الْمُلْكُ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہوگی، لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اس واحد قہار کے ہاتھ میں ہوگی، وہ تو مالک یوم الدین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں رکھنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہر چیز کی اتھارٹی رکھتا ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی چیز ایسی نہیں جو مجھے پہنچ جائے جو مجھے نہیں پہنچنی تھی، اور جو چیز مجھے پہنچنی تھی وہ پہنچ کے رہے گی، کیونکہ اللہ نے میرے لیے لکھی ہے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایسے لیول کا ایمان لانا، والیوم الآخری،
اور پھر یہ کہ مجھے حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے یوم الآخری، آخرت کا ایک دن آئے گا، یہاں پر انسان بڑا سمارٹ بن جائے، انسان ظلم کی انتہائیں کر دے، پھر یہ سوچ کے رکھے کہ بس اس جرم کا بدلہ یہاں پر میرے لیے لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں ایک بڑے جو ہے نا اسٹرانگ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، میرا تعلقات بہت ہے، میری پوسٹ بہت بڑی ہے، اس لیے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا تمہیں ان سب چیزوں کے جواب دینے ہوں گے، والیوم الآخری، آخرت کا دن۔ اور وہ اتنا سخت دن ہے کہ یہاں پر انسان جو چیز سوچ کر ظلم کرتا ہے نا، کہ میرے تعلقات ہیں، میری پوسٹ ہے، میرے ساتھ لوگوں کی مدد ہے، اور پھر یہ کہ اگر مجھے کچھ جو ہے نا پکڑا بھی دیا تو میں نے جو اتنا مال کمایا ہوا ہے میں اس میں سے دے کر بچ جاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا دوسرے ملک، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو والیوم الآخری، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ چار چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں، اور وہ کیا چار چیزیں؟ وہ یہ چار چیزیں جو ہم یہاں پر استعمال کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یعنی وہ قیامت کے دن، اس دن سے ڈرو جس دن کیا ہوگا، چار چیزیں ہوں گی جو کہ کام نہیں آئیں گی۔ نمبر ون، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، لا خلا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، نہ شفاعت کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اب نہ تو کوئی دوستی تعلقات تھے، نہ کوئی آپ کا بڑا جاننے والا تھا جس نے آپ کی مدد کرنی، اسی طرح کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، آپ بڑے امیر، آپ کہتے ہیں پیسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو، نہیں، کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی مدد دیے جائیں گے۔ تو یہ چار چیزیں جن کا انسان ادھر تکیہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ کام کر لوں گا اس لیے میں یہ اور یہ ظلم کر لوں، اگر انسان کانسیکوینسز کو دیکھے تو انسان غلط کام سے رک جائے۔ والیوم الآخری، تو قیامت کے دن پر ایمان لائے، یعنی انسان کی جو زندگی ہے نا وہ سیدھی ہو جاتی ہے، انسان کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ والیوم الآخری والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف چیزیں اسائن کی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں یاد ہے نا کہ جو نیک لوگ ہیں ان فرشتے ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں۔ والکتابی، کتاب پر ایمان لانا، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لانا، یہ جو تینوں چیزیں اکٹھی مینشن ہوئی ہوئی ہے نا، ملائکہ، کتاب اور نبیین، یہ اصل میں نا ایک یونٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو اسلام میں نا یہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں بیسک، وہ ان تینوں چیزوں پر بیس کرتی ہیں۔ نمبر ون، اللہ پر ایمان، نمبر ٹو، قیامت کا دن، یوم آخرہ، اور نمبر تھری ہے ایمان رسالہ۔ یہ جو ایمان بن رسالہ ہے نا، یہ اس کے اندر یہ مزید تین چیزیں آتی ہیں۔ نمبر ون، فرشتے، کیوں؟ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے چنا کتاب لانے کے لیے۔ نمبر ٹو، وہ چیز جو لے کر آئے یعنی کتاب، اور نمبر تھری، جن کو دی یعنی انبیاء، یہاں پر رسول مینشن نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، تو اس لیے نبی بول کر تمام نبی اور رسول مراد لے لیے گئے، ون نبی جینا، اور انبیاء، ولیکن البر، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان بھی لاؤ اللہ پر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اپنے آپ کو فکس بھی کرو، والملائکتی، فرشتوں پر، والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر، اور صرف یہاں رک نہ جاؤ کہ بس نماز روزہ اور ایمان میرا ایمان ہے، ہاں جی، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور اس کے باوجود کہ پسند ہے مال، مال ایک نیچرل سی چیز ہے نا، جب انسان کماتا ہے اپنی محنت سے خون پسینہ ایک کر کے، تو انسان نیچرلی اس مال سے محبت رکھتا ہے، وہ اس کو بس ایسے ہی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اور خصوصاً وہاں پر خرچ کرنا جہاں سے اس کو واپس نہیں ملنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مال تم دیا، جو تمہیں مال دیا گیا ہے اس مال کو دو، بے شک محبت ہے،
لیکن اس مال کو اللہ کے راستے میں دو، کس کو؟ ان لوگوں کو جو آپ کے رشتہ دار ہیں، اور رشتہ دار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا، آپ نے اپنے رشتہ دار چوز نہیں کیے، آپ اپنے فرینڈز چوز کرتے ہیں، رشتہ دار آپ نے نہیں چوز کیے ہوئے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جیسے بہن، بھائی، ماں، باپ، پھپھو، اسی طرح چاچا، اسی طرح سے خالہ، ماموں، یہ وہ رشتے ہیں جو آپ نے چوز نہیں کیے۔ آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ اسپاؤز کو۔ آپ کس کو چوز کرتے ہیں؟ دوست کو۔ تو یہاں پر ذویل قربا، قرابت والے، قرابت والوں کو دو۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے، جو قرابت والے ہوتے ہیں انہی کے ساتھ تھوڑی سی انبن بھی چل رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک محبت ہے مال کی، اللہ کے راستے میں اگر دینا ہے تو ان رشتہ داروں کا حق پہلا ہے جو تمہارے رشتہ دار ہیں، جو تمہارے قریبی ہیں، ان کا پہلا حق ہے۔ یعنی جتنے ڈیزرونگ لوگوں کو تم نے دینا ہے ان میں سب سے زیادہ حقدار قرابت والے، چاہے تمہاری انبن ہے، ٹھیک ہے، ذویل قربا، چاہے ان کی کسی بات سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسا ایک معیار بنانا چاہتے ہیں، ایک مومن کو کتنا ظرف والا بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے یہ پڑھ کے نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو آیات آئی ہیں نا وہ یاد آ گئی، کہ جب حضرت مستہ رضی اللہ عنہ ان کو وہ راشن دیا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے قرابت والے بھی تھے، اور جب ان کو لگا کہ حضرت مستہ رضی اللہ عنہ بھی انوالو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، جو ان کی اس بارے میں باتیں چل رہی تھی ان کے اوپر، تو انہوں نے کہا میں تو تمہیں راشن دینا بند کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دے رہے تھے، کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اور پھر انہوں نے ان کا راشن مزید بڑھا دیا تھا۔ تو علی حبہ ذوی القربا، تو کئی دفعہ تو قرابت والے غریب ہیں اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اور کئی دفعہ قرابت والے آپ کے ساتھ اچھے نہیں بھی ہیں لیکن ڈیزرونگ ہیں، تو وہ خود بھی ذوی القربا، قرابت والوں کو دو، والیتاما، اور یتیموں کو دو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کا معنی ہوتا ہے اکیلا ہونا، تو یتاما یعنی کہ یتاما سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ ایسا نابالغ بچہ جس کے والد فوت ہو گئے ہوں۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ ایسا نابالغ بچہ جس کے والدین، جس کے والد فوت ہو گئے ہوں، ٹھیک ہے، ناٹ والدین، والد، orphan۔ والمساکین، یہ مسکین کی جمع ہے، مساکین یعنی یہ سکناسی ہے، گھر کے لیے بھی ورڈ یوز ہوتا ہے سکن، مسکن، سکون، تو یہاں پر مساکین یعنی اتنا ڈیزرونگ ہے کہ اس کے حالات اس کو گھر پہ رکنے پر مجبور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اتنی کمائی نہیں ہے، وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں ٹھہراؤ کا شکار ہے، بہت ساری چیزیں نہیں لے سکتا، یعنی کچھ چیزیں افورڈ کر سکتا ہے لیکن بہت ساری چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ والمساکین وابن السبیل، اور راستے کا بیٹا، ابن ہوتا ہے بیٹا اور سبیل ہوتا ہے راستہ، راستے کا بیٹا یعنی مسافر۔ تو اگر کوئی شخص اپنے گھر میں تو بڑا ہی خوشحال ہے، لیکن وہ سفر پر آیا اور ابھی اس کو ڈیزرونگ، یعنی وہ ڈیزرونگ کیس ہے، یا کوئی مسافر ہے تو اس کو آپ کھانا آفر کر سکتے ہیں، کوئی مسافر ہے آپ اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کیٹیگری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کیٹیگری میں رکھا ہے۔ وابن السبیل، راستے کا بیٹا، والسائلین، اور سوال کرنے والے۔ اچھا، جب بھی دینے کا معاملہ آتا ہے نا تو سب سے پہلے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ وہ لوگ ذہن میں آتے ہیں جو مانگنے والے ہیں، جو اپنے منہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دینے کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کن لوگوں کو مینشن کر رہے ہیں؟ ذوی القربا، والیتاما، والمساکین، وابن السبیل، اور پھر آتے ہیں والسائلین، ٹھیک ہے۔ تو مساکین وہ لوگ جو ڈیزرونگ ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، چپک نہیں جاتے۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں یا آپ کسی چیز پہ ٹریول کر رہے ہیں تو جو ہی آپ اترتے ہیں ساتھ ہی آ جاتے ہیں، آپ کے ساتھ 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 جاتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، وہ سوال نہیں کر رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تعریف بسیماہم، تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے،
لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، لیکن وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکمت دے کہ ہم ایسے لوگوں کو پہچان سکیں جو ڈیزرونگ ہے، اور پھر ان کی مدد بھی کر سکیں، کیونکہ وہ شخص جو مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ لے بھی جاتا ہے، وہ اس قدر آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ پھر آپ اس کو دے بھی دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص جو مسکین ہے، جو مانگتا نہیں ہے، جس کو مطلب عزت نفس اس کی مجروح ہوتی ہے نا مانگنے سے، لیکن بہرحال ڈیزرونگ ہے، تو اس کو دے دینا، اور ایسے طریقے سے دینا کہ اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اس کے ساتھ سیلفیز لے کے اپلوڈ نہ کرنا، میں نے آج فلاں شخص کی مدد کی، دیکھے اس کے چہرے پہ کتنی اسمائل آئی ہے، بس یہ دیکھیں آپ، اور یہاں سے نیت بھی خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھیں میں کتنی نیک اور پاک باز ہوں، یا میں کتنا نیک اور پاک باز ہوں کہ میں لوگوں کی کتنی مدد کرتا ہوں۔ نہیں، جب بھی کسی کی مدد کریں تو کوشش کریں کہ ان کے ساتھ پکچرز اور اس طرح کی چیزیں نہ ہو۔ جنرلی اگر لینی ہے آپ نے چیزوں کی لے لیں، یا اس بندے کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کم از کم نہ لیں۔ اس کی ایک عزت ہے نا، وہ مانگ بھی نہیں رہا تھا، اس لیے کہ وہ یہ آئیڈینٹیفائی نہ ہو ایسا کہ میں مانگنے والا ہوں، اور پھر ہم اس کو پوری دنیا کے سامنے لے آتے ہیں، بھئی یہ شخص ہے جس کو میں نے دیا ہے۔ والمساکین، اور مسکین، وابن السبیل، اور مسافر، والسائلین، اور مانگنے والے، وفر رقاب، اور وہ شخص، رقاب نا اصل میں رقبہ سے نکلا ہے، گردن کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد دو تین کیٹیگریز ہیں۔ نمبر ون، اس سے مراد غلام ہے، ٹھیک ہے، غلام۔ نمبر ٹو، اس سے مراد قیدی، وہ بھی جکڑے ہوئے ہیں نا گردن سے، یعنی گردن سے جکڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فری نہیں ہے کام کرنے کے لیے۔ معصوم لوگ جو جیلوں میں قید ہوتے ہیں۔ اسی طرح نمبر تھری، وہ کیٹیگری ہے جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا جیسے گلے میں توق ہے، قرض کا بوجھ۔ لوگ ہوتے ہیں اتنا اتنا قرض دیتے ہیں تاکہ بزنس سٹارٹ کریں، اور پھر بزنس بھی پراپرلی نہیں چل پاتا، اور وہ اور زیادہ مقروض ہوتے جاتے ہیں، اپنی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے۔ وفر رقاب، تو پہلی چیز کیا ہے؟ وہی غلام۔ دوسری چیز پرزنرس، جو کہ قیدی مختلف جیلوں میں بے گناہ قید ہے، تو ان کے لیے اتنا، یعنی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی مجھے یاد ہے رمضان میں، یعنی اس طرف ذہن بہت کم جاتا ہے انٹل کہ میں نے یہ والی پوسٹ پڑھی تو میرا ذہن اس طرف گیا کہ واقعی ایسے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں نا جن کے اوپر جھوٹے کیسز بھی بن جاتے ہیں، لیکن اب وہ قید ہے، ان کے اوپر ہرجانہ آ جاتا ہے کہ اب آپ اتنے پیسے دیں گے تو آپ چھوٹیں گے۔ اور سعودیہ کی جیل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر ایسی چیز آ جاتی ہے، اور لوگ عید کے موقع پر نا وہ بہت سارے ایسے لوگوں کو چھوڑتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر عید کے موقع پر یعنی لوگوں نے صدقہ و خیرات اگر کرنے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ لوگ اتنے قیدی چھڑا سکتے ہیں۔ وفر رقاب، تو وہ باقاعدہ اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں، کسی کو تو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کسی کو یعنی جو اس سے ہرجانہ دینا ہوتا ہے وہ اس کو دے کر چھڑواتے ہیں۔ وفر رقاب واقام الصلاۃ، اب آتی ہے نماز، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیلنس کیا۔ وہ جو اوپر ہے نا اللہ پر ایمان، جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی وہ یہ بھی کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان بھی اور ساتھ عمل بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ۔ وہ اقام الصلاۃ، لیکن نماز کو بھی نگلیکٹ نہ کر دے کہ سوشل جو ہے نا کاموں میں اتنا ایکٹیو ہے، بڑا سوشل ہے، اور لوگوں کی بڑی امداد کرتا ہے، اور چیزوں کو بڑا فالو کرتا ہے، لیکن نماز میں سستی ہوتی ہے، نہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے نا تو انسان کا دل اور بڑا ہوتا ہے چیزیں دینے کے معاملے میں۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرتے ہیں، پورا کرنے والے ہیں۔ موفونا نا یہ اسم ہے، اور جس چیز میں اسم آتا ہے نا، یعنی موفونا اسم کے طور پر آ رہا ہے، تو یہاں پر اس سے مراد ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار جو عہد کیا وہ پورا کرتے ہیں، یعنی ان کی یہ پہچان ہے کہ وہ عہد کو پورا کرنے والے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ آپ کو کہیں گے نا کہ میں 5:30 بجے آپ کے پاس ہوں گا، تو آپ کہیں گے ہاں جی، اس بندے نے کہا 5:30 بجے، تو دیکھنا یہ بالکل شارپ 5:30 بجے ہمارے پاس ہوگا۔ آپ کا اس بارے میں، اس شخص کے بارے میں یہ رائے کیوں قائم ہوئی؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جو ٹائم دے رہا ہے نا وہ اس پر پہنچ رہا ہے۔ اگر ایک شخص نے کہا میں آپ کی یہ مدد کروں گا، آپ اس چیز کے بارے میں بے فکر ہو جائیں، اور آپ بے فکر ہو جاتے ہیں،
کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اتنا رسپانسبل ہے کہ یہ جس نے جو عہد اس نے میرے ساتھ کیا یہ اس کو پورا کرے گا۔ اور کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کہا تو ہے لیکن اب مجھے نا آدھا گھنٹہ پہلے پھر اس کو فون کرنا پڑے گا، 15 منٹ پہلے پھر ان کو بتانا پڑے گا، اور آخری 5 منٹ میں پھر پوچھنا پڑے گا اچھا جی کہاں پہنچے۔ یہ والی کیٹیگری بھی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اسیس کریں ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کبھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کرتے ہیں، موفونا پورا کرنے والے ہیں اس عہد کو جب کبھی وہ عہد کرتے ہیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں۔ اچھا یہاں سے میں نا ایک اور انٹرسٹنگ چیز، اوپر اگر آپ دیکھیں نا والموفون واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، والموفون پورا کرنے والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ چیزیں گنوا رہے ہیں، اور پھر یعنی اوپر اوپر جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں ان کی بھی امپورٹنس ہے۔ والصابرین، یہ جو صابرین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نصب کے درجے پہ استعمال کیا، یعنی تھوڑا سا گرامیٹیکل ہے لیکن ہلکی سی ایک چیز اس میں بتانا چاہوں گی۔ والصابرین، یہ اس کے اوپر نا سٹریس زیادہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیچھے رفع میں بات کر رہے تھے والموفون، لیکن یہاں پر صابرین نصب میں کر کے آ کے یہاں پر کیوں بات کی؟ کیونکہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کے اوپر سٹریس دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال میں دے دیتی ہوں، آپ نے بنانی ہے بریانی اور آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں بس بریانی مسالہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ بازار میں بھیج رہے ہیں بچے کو لینے کے لیے، آپ اسے کہتے ہیں آپ نے نا آتے ہوئے فار ایگزامپل آپ نے آتے ہوئے برتن دھونے والا صابن لے کر آنا ہے، اور آپ نے کھیرے لے کر آنے ہیں اور بریانی مسالہ، ٹھیک ہے، تو آپ سٹریس دے رہے ہیں بریانی مسالے کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی دو چیزیں اگر بھول بھی جاؤ تو کیا نہیں بھولنا؟ بریانی مسالہ نہیں بھولنا، سٹریس دے رہے ہیں آپ۔ تو والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، یعنی صبر کو تو کسی صورت نگلیکٹ نہیں کرنا آپ نے، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، بأساء کہتے ہیں نا وہ تکلیف جو آپ کو پہنچتی ہے جسمانی لحاظ سے، بأساء جسمانی تکلیف، فزیکل تکلیف، والصابرین جو جسمانی تکلیف آپ کو پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، صابرین، اور صابرین بھی اگین اسم ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ بار صبر کر لیا، بار بار صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والضراء ان معاملات پہ بھی صبر کرنے والے ہوتے ہیں جیسے ان کو کوئی بات ایسی بری لگ جاتی ہے، کیونکہ انسان ہے، انسانوں کے ساتھ رہتے ہوئے بہت سارے انسانوں کی کوئی نہ کوئی بات بری لگ جاتی ہے، مینٹلی کوئی ٹارچر دے دیتا ہے یا کوئی اور چیز انسان کے آگے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں چلا جاتا ہے، تو اس سے نا زیادہ ذہنی تکلیف بھی مراد ہے، والضراء، اور کئی دفعہ علماء کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی وائس ورسا ایسے بھی یوز ہوتے ہیں جسمانی تکلیف اور ذہنی تکلیف دونوں چیزوں کے لیے۔ تو فی الباسائی کچھ کہتے ہیں نہیں، باسا سے مراد یہاں پر جنگ کا ٹائم ہے، والصابرین فی الباسائی یعنی جنگ کے ٹائم کی جو تکلیف، آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں جنگ میں تو وہ جب آپ تکالیف اٹھا رہے ہیں ایک وہ والی تکلیف ہے، اور ایک ہے وحین الباس، جنگ کے دوران جنگ ہو رہی ہے اور آپ بہت کلوزلی اس کو آبزرو کر رہے ہیں، آپ بہت قریب ہیں اس چیز کے، آپ اس کے ڈائریکٹ افیکٹ ہی ہیں، وحین الباس جنگ کے دوران بھی، تو بس صابرین صبر کرنے والے، باسائی تنگی میں، والضرائی مشکل میں، وحین الباس اور جنگ کے دوران بھی، جنگ کے دوران کے اوپر جو صبر ہے نا اس کی سب سے جو بیسٹ اگزامپل آپ کے سامنے ہے اس وقت، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صابر بنایا فلسطینی کو، کس قدر وہ صبر کرنے والے، یعنی آپ ان کی زبان سے دیکھیں کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں بھولتے، ایسے وہ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے گھر والے شہادت کے مرتبے کو پہنچتے ہیں اور وہ اس پر کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ ہم سے پہلے شہید ہو گیا، ہم بھی آ رہے ہیں، وی آر آلسو ان لائن، ان کا ذہن اس طرح کام کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے، اے اللہ ہم آپ ہی کی طرف آنے والے ہیں، اے اللہ آپ اس قربانی کو قبول کریں، وحین الباس حقیقی معنوں میں تو وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو اپنے اوپر دیکھنا ہے کہ مجھے کوئی ناگوار چیز گزرتی ہے تو میرا کیا حال ہوتا ہے،
اولئک الذین صدقوا، پھر یہ لوگ ہیں جو اپنے کہنے میں سچے ہیں کہ ہم نیک کیا ہیں، یہ پھر لوگ ہوں گے، یہ لوگ سچے ایمان والے ہیں، یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، یہ اگر نیکی کے دعوے دار ہیں تو یہ سچے ہیں، اگر وہ یہ سارا کانسیپٹ سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو یہاں سے تقوی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی آ گئی۔ تو تقوی صرف نماز کا نام نہیں، تقوی صرف روزے کا نام نہیں، تقوی صرف جو ہے نا دوسروں کی مدد کرنے کا نام نہیں، بلکہ حقیقی متقی وہ ہے جو یہ سارے کام کرے، ساری چیزیں کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ ہے جامع تصور نیکی کا۔ نیکی صرف وہی نہیں ہے جس کو ہم نے نیکی سمجھ کر بس اسی کا پرچار کرتے ہیں اور باقی چیزیں نگلیکٹ نہیں، یہ ہے نیکی، یہ اس کا جامع تصور، ہر پہلو پہ ایک بیلنس پرسنالٹی، سارے کام کرنے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ تو ایمان لانا اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، اور اس کے بعد ہے مال خرچ کرنا کس پر؟ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، غلاموں کو چھڑانے میں۔ اور اسی لیے حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا اس وقت صدقہ کرنا جب تو صحیح یعنی تندرست اور توانا ہو، مال کی ہرس بھی دل میں ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کبھی بیمار ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ فلاں کو دے دو، کیوں؟ کیونکہ اس وقت بے رغبتی ہوئی ہوتی ہے، آپ بہت ساری چیزوں میں نا بے رغبت ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا فلاں کو یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، مجھے نہیں چاہیے یہ۔ بیماری کے وقت نا انسان کی حالت اور ہوتی ہے، تو یعنی انسان تندرست ہے، توانا ہے، اور کیا کرتا ہے، مال کی حرص بھی ہے دل میں، اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ کہ جب اپنے اوپر خرچ کرنا چاہتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کسی دوسرے کو دے دیا تو کیا ہوگا، فقر کا اندیشہ ہے، یعنی اگر میں کسی دوسرے کو دے دوں گا تو میں اپنی یہ فلاں چیز نہیں لے سکوں گا، اور تجھے فقر کا اندیشہ ہو، یعنی اپنے پاس جمع رکھنے کا تجھے شوق ہے، تونگری کی امید بھی ہو، یعنی اگر میں اپنے پاس مال رکھوں گا، میں اس کو کسی اور جگہ انویسٹ بھی کروں گا اور میں اور مال بھی کماؤں گا، اور تو صدقہ کرنے میں تاخیر نہ کر، یعنی اس وقت صدقے کا موقع آئے تو اس وقت تو تاخیر نہ کر، صدقہ کر دے، تو یہ مال صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے، یہاں تک کہ یہ جب روح گلے تک پہنچ جائے، یعنی جان نکلنے کا وقت آ جائے، اور اس وقت تو کہتا جائے فلاں کے لیے اتنا اور فلاں کے لیے اتنا، جبکہ وہ فلاں کا ہو ہی چکا، یعنی اس وقت تو وہ وارثوں کو ملنا ہی ہے۔ جب انسان بیمار ہے اور انسان کو پتہ لگ گیا اب میری یہ بیماری ہے جس سے میں بچوں گا نہیں، تو کہتا ہے اچھا فلاں کے لیے اتنا کر دو، فلاں کے لیے اتنا کر دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت کیا فائدہ دینے کا، یعنی اس وقت بھی صدقہ تو ہو جائے گا لیکن وہ افضل صدقہ نہیں ہے، وہ اجر کے اعتبار سے بڑا صدقہ نہیں ہوگا، کہ اس وقت اگر تم صدقہ کرو گے تو تمہاری جو صدقہ کرنے کی کوالٹی ہے نا وہ متاثر ہوئی ہے، تو اس وقت انسان کہتا ہے فلاں کے لیے اتنا، فلاں کے لیے اتنا، حالانکہ تب تو وہ فلاں فلاں کو ملنا ہی ہے۔ مسافر کی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اچھا، مسافر کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں، اس میں نا ایک اور چیز آتی ہے، کوئی شخص آتا ہے، ٹریولر ہے، آپ اس شہر میں رہتے ہیں اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے نا ہاسپٹیلٹی کرنا، اس کی جو ہے نا آپ اس کو مہمان نوازی کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ اس کو اپنے پاس روک کر اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، کس طرح سے، کہ آپ ان کو کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی سواری ہے اور انہوں نے کہیں جانا ہے تو آپ ان کو وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، تو مہمان نوازی اس اعتبار سے بھی، یعنی وہ مسافر ہے، اس کا اپنا گھر یہاں پر نہیں ہے لیکن آپ کا گھر ہے تو آپ آفر کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے، جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ آتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ چیزیں چوری ہو جاتی ہیں ان کی، اور وہ واپس جانے کی قدرت نہیں رکھتے، تو اس اعتبار سے وہ مسافر ہیں۔ لوگ دوسرے ملک آتے ہیں اور وہاں پر اب ان کے پاس واپس جانے کے لیے چیزیں نہیں ہوتی، تو کیا ہوتا ہے، وہ اس لحاظ سے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے مہمان نوازی سے لے کر، یعنی جو آپ کے قریبی لوگ ہیں آپ ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں اگر آپ ان کے لیے کر لیں، اسی طرح لوگ جس جگہوں پر آئے ہوتے ہیں آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یعنی کھانا آفر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ان کے اوپر خرچ کرنا، کیونکہ خرچ کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے ہی دیں،
ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے کوشچن کا آنسر ہوگا کہ مہمانوں پر کس طرح خرچ کریں. ابھی چھٹیاں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ ڈفرینٹ جگہوں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ کی پسند کے مہمان آ رہے ہوں تو ہم اور خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر پسند کے مہمان نہیں ہوتے تو ہم کہتے ہیں اچھا اچھا، وہ فلاں ہوٹل ہے نا، وہ بھی بک ہو سکتا ہے، وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں، فلاں جگہ بھی جایا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسافر ہیں، وہ اپنے گھر چھوڑ کر آتے ہیں. تو آپ ان کے لیے یہ چیزیں کر سکتے ہیں. خصوصاً وہ لوگ میں کہتی ہوں جو ادھر رہتے ہوتے ہیں مکہ میں، مدینہ میں، اور لوگ آتے رہتے ہیں، تو ان کے گھر مہمانداری کا جو چیز ہے وہ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، اگر تو آپ وہاں رہتے ہیں تو اچھی مہمانداری کریں، اور اگر آپ وہاں نہیں رہتے اور کسی کا مہمان بن کے جاتے ہیں تو بھی اس چیز کا خیال کریں کہ کیا کریں، ان کے جو ہے نا جو چیزوں کا خیال ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ آپ ان کو تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزوں کے معاملے میں، صرف اس لیے کہ وہ لوگ وہاں رہتے ہیں. لوگ حرم میں بھی اس طرح لوگ ملتے ہیں، وہ صحیح ہے. اچھا، وہی والی بات ہے کہ آپ کو حرم میں ملے یا آپ کو ویسے بھی ملے، کیونکہ کچھ لوگوں نے نا اس کو یہ بنایا ہوا ہے، طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ وہ اس طرح سے مانگتے ہیں. اکثر مساجد میں آ جاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ سے آیا تھا، میری جیب کٹ گئی ہے اور فلاں چیزیں، یعنی ایک پوری. اب واللہ عالم کہ ان کا کیا معاملہ ہے. وہی والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحیح ایسس کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص ڈیزرونگ ہے تو ضرور دے دیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ پھر حرم میں ہے یا وہ حرم کے علاوہ میں ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر کس کا آتا ہے؟ راستے کا بیٹا، جو شخص بھی مسافر ہے، جو شخص بھی. ٹھیک ہے، اور حرم میں وہ لوگ نا جو صفائی کرنے والا عملہ ہوتا ہے، خصوصاً آپ دیکھیں وہ بھی تو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں. زیادہ تر وہاں پر آپ کو سعودی نہیں ملیں گے، وہاں پر زیادہ تر آپ کو پاکستانی ملیں گے، بنگلہ دیشی ملیں گے، انڈینز ملیں گے. ٹھیک ہے، یہ والا زیادہ عملہ ہوتا ہے جو صفائی والا ہوتا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے ہوتے ہیں. تو اور وہ بھی یقیناً ڈیزرونگ اس پہ جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی مدد کی جا سکتی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. تو نیکی اصل میں کیا ہے؟ پیچھے ہم نے نیکی کا کانسیپٹ وہ والا بھی دیکھا، اور یہاں پر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، عہد کو پورا کرنا کہ جب وہ عہد کرتے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آ جاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، قتل کے معاملے میں، یعنی مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو دوسرا شخص جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، جس کے بندے یعنی مقتول کے جو گھر والے ہیں، ان کو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پچھلے زمانے میں جو شخص، اگر ایک شخص آزاد کسی غلام کو قتل کرتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ میں نے چونکہ ایک غلام کو قتل کیا ہے تو غلام کے بدلے تم بھی غلام کو قتل کر لو. یا اگر کسی عورت نے قتل کر لیا ہوتا تھا تو اس عورت کے بدلے کسی مرد کو قتل کر دیا جاتا تھا. وہ کہتے تھے ہم عورت کو قتل نہیں کریں گے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ چیز جو تمہارے پاس رائج ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. اصل میں وہی شخص، تم پر مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی تم یہ والا کام کرو کہ تم قصاص لو. قصاص کیا ہے؟ اصل میں جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو سامنے لا کر پیش کیا جائے، اور پھر جو وکٹم کے گھر والے ہیں، یعنی جس گھر کا بندہ قتل ہوا ہے، ان کو بلایا جائے اور ان کو 3 آپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جس کا ذکر آگے بھی آ رہا ہے. نمبر 1 آپشن کیا ہے؟ قصاص. قصاص کیا ہے؟ بدلہ. اور بدلے میں کیا ہے؟ اس نے قتل کیا، اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو اگر مقتول کے جو ورثاء ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی اس کو قتل ہی کیا جائے گا، تو اس شخص کو قتل کیا جائے گا. نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا ہم نے اس کو اتنے پیسے کے عوض معاف کر دیا ہے، یعنی یہ دیت ادا کرے، یہ دیت ادا کرے، یعنی خون بہا ادا کرے، یہ اتنے پیسے دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. اور تیسری آپشن کیا ہے کہ آپ نے اس کو بغیر دیت کے ہی معاف کر دیا. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں اللہ کے لیے اس کو معاف کرتی ہوں، کرتا ہوں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رول بتا رہے ہیں کہ مقتولوں کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے. آزاد کے بدلے وہی آزاد کرتے ہیں. یہ جو ہے نا تو آزاد کے بدلے
वही आजाद। ये कहाँ से पता चल रहा है? अल से पता चल रहा है, अल हुर्रु बिल हुर्री। इससे ये मुराद नहीं है कि अगर इसने ये वाला आजाद बंदा कत्ल कर दिया है तो अगर वो बादशाह था या वो लीडर था, सरदार था, तो उसको कत्ल नहीं करेंगे, उसके बजाय उसी कबीले के किसी और आजाद शख्स को कत्ल करेंगे। तो नहीं, इससे भी रोका जा रहा है। तो अल हुर्र बिल हुर्री, तो जो कोई जिस आजाद शख्स ने कत्ल किया है उसके बदले उसी आजाद शख्स को कत्ल किया जाएगा। वल अब्दु बिल अब्दी, जिस गुलाम ने कत्ल किया उसके बदले उसी गुलाम शख्स को कत्ल किया जाएगा। यानी वो बंदा जिसने जो कातिल है वही असल में गिल्टी है। ठीक है, उसी को कत्ल किया जाएगा। वल उनसा बिल उनसा, तो अगर किसी औरत ने कत्ल किया तो बदले में उसी औरत को कत्ल किया जाएगा, उसके बदले में कोई और नहीं लाया जाएगा। फमन उफिया लहू मिन अखीही, तो जो कोई माफ कर दे, यानी जिस किसी को माफी मिल जाए तो क्या करे? वो मारूफ तरीके से उसका पीछा करना है। पीछे करने से क्या मुराद है? मारूफ तरीके से, यानी कि फिर वो अच्छे एतबार से, यानी अगर उसको माफ कर दिया गया है और कहा है कि आप दियत अदा कर लें और आपको हमने माफ कर दिया, तो ये नहीं कि फिर उसको दोबारा जाकर सामने सामने माफ कर दे और बाद में जाके कत्ल कर दें, ये नहीं हो सकता। माफ कर दिया तो बस उसको छोड़ दें फिर। फत्तिबाउन बिल मारूफ, फिर उसको ये नहीं किसी और केस में फंसा दें और फिर किसी और चीज में तंग करें। जब माफ कर दिया तो छोड़ दें फिर। वह अदाउन इलैहि बेहसान, या अगर दियत भी अदा करनी है तो अच्छे तरीके से उसको चाहिए कि दियत अदा करे। दालिका तखफीफ मिन रब्बिकुम व रहमा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तुम्हारे लिए तखफीफ है, आसानी है, मेहरबानी है। क्या मेहरबानी है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो किसास के अलावा दो और ऑप्शंस भी दिए हैं। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं बस जिस शख्स ने कत्ल किया उसके बदले उस शख्स को कत्ल ही किया जाएगा, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी दो ऑप्शन रख कर भी बता दिया कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आसानी और मेहरबानी है। यानी अगर तुम्हें छूट मिल रही है तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से आसानी है। फामानी अतदा बाद जालिका, तो जो कोई इसके बाद भी ज्यादती करे, फलहु अदाबुन अलीम, तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। और इसके बाद जब इंसान इस चीज पे आता है ना कि माफ कर दे, और माफी की तरफ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला रगबत दिला रहे हैं, लेकिन साथ ही अगली आयत आती है वलकुम फिल क़िसासी हयातुन, और तुम्हारे लिए इसमें बदला लेने में जिंदगी है। यानी कि सास अगर तुम लोगे ना तो इसमें जिंदगी है। कैसे जिंदगी है? इंसान तो बदला ले रहा है और दूसरे बंदे को मार रहा है, ये तो एक और जान कम हो रही है। इसलिए जिंदगी है कि अगर यही चीज प्रैक्टिस की गई कि जब भी कोई शख्स दूसरे बंदे को कत्ल करेगा तो बदले में उसको कत्ल करने की बजाय पैसा खून बहा ले लिया जाएगा, तो अब जो शख्स कातिल है ना उसको लाइसेंस मिल जाएगा कि मैं अमीर हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं फलां शख्स को मार दूंगा, और वापसी बदले में क्या होगा? मैं खून बहा अदा कर दूंगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वालकुम फिल क़िसासी हयातुन, इसको इतना नॉर्म ना बनाओ, बदला भी लो। क्योंकि जब तक उस शख्स की गर्दन नहीं कटेगी तो लोगों में ये डर नहीं बैठेगा कि हाँ जी हमसे भी बदला भी लिया जा सकता है, तो इस तरह बाकी जिंदगियां भी बचेंगी। इंसानी जिंदगी को सस्ता नहीं समझा जाएगा। वालकुम फिल क़िसासी हयातुन, तुम्हारे लिए किसास लेने में जिंदगी है, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। तो यहाँ पर इस चीज को क्यों हाईलाइट किया गया, बताया ये गया कि ये नहीं कि ये ज्यादा नहीं किया कि तुमने उसको माफ कर दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इसमें तुम्हारे लिए लाइफ है, तो इस चीज को भी निगलेक्ट ना करो। कुतिबा अलैकुम इजा हदरा अहदकुमुल मौत, तुम पर फर्ज किया गया है, लिख दिया गया है कि जब कभी तुम में से किसी को मौत आए। इससे मिलती जुलती आयत कहीं पीछे पड़ी तो नहीं है? हदरा, हदर अल मौत, जब मौत आ रही थी, किसी को याद आ रहा है? किसी को कोई आयत याद आ रही है? हदर अल मौत, जब उसको मौत आ रही थी, पीछे ये वाली आयत का ना थोड़ा सा पार्ट आया था। नहीं याद आ रही? चले मैं याद करा देती हूँ। जी जी, साइमा आपने हैंड रेस किया है। फाइनली, याकूब अलैहिस्सलाम को जब मौत आई एग्जैक्टली, थी। एग्जैक्टली, बारक अल्लाह फीक, बिल्कुल।
یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ جب ان کو موت آ رہی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے معبود کی یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہاں سے کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، اس وقت اگر وہ شخص کسی کو کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے ذہن میں نا امپرنٹ ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں نا مرتے وقت بس اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، مرتے وقت بس وہ یہ کہہ رہا تھا، اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی۔ تو یہاں پر اس چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو بھی موت آئے، ان تارک خیرن الوصیت، تو کیا چاہیے کہ اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کو وصیت کرنی چاہیے، کس کے حق میں؟ للوالدینی، والدین کے حق میں، والاقربین، رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، اچھے طریقے سے، حقا علی المتقین، یہ متقی لوگوں پر لازم ہے۔ متقی لوگوں کو چاہیے کہ وہ وصیت والا کام ضرور کریں۔ اس آیت کا کچھ حصہ منسوخ ہے کیونکہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصے مقرر نہیں کیے تھے۔ اب جب والدین اور رشتہ داروں کے لیے حصے مقرر ہو گئے ہیں تو اب الگ سے ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا، یعنی آپ ان کے حق میں وصیت نہیں کر سکتے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، ان کے علاوہ کے حق میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ان طرح کا خیرن الوصیہ، اس نے جو کچھ بھی مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو بھی دیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ بس بیٹے جو ہے نا قابض ہو جاتے تھے، بیٹیوں کو اور جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو کچھ نہیں دیتے تھے۔ ہندوؤں میں ابھی بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو چیز جو ہے نا اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو سب کچھ بڑے بیٹے کو مل جاتا ہے، چھوٹے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے یا اور کسی کو کچھ نہیں دیتے۔ تو خیرن الوصیت، اگر انسان نے مال چھوڑا ہے تو اس کے بارے میں وصیت کر دے۔ کس کے لیے وصیت کرے گا؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، معروف طریقے سے۔ لیکن آیت کا جو یہ پارٹ ہے نا یہ منسوخ ہے، اب وہ والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ لیکن کیا پارٹ باقی ہے کہ جب انسان موت کے قریب ہو تو چاہیے کہ وصیت کرے، پہلے بھی وصیت لکھ کے رکھ لینی چاہیے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی وصیت کر چھوڑے۔ اچھا، مال انسان کی وہ چیز ہے نا جسے وہ محبت کرتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، آنر ہوتا ہے، اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس۔ اب بالکل ایسے آپ سوچیں کہ جب انبیاء فوت ہو رہے ہیں ان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس وقت کیا ہے؟ ایمان۔ اس لیے اپنے بیٹوں کو بلا کر پوچھتے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہمیں یہ بتایا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس والی چیز سے وہ بتایا گیا کہ اس چیز کی بھی فکر کرو، اور اس والی آیت سے بتایا گیا کہ اگر تمہارے پاس کچھ مال ہے تو اس کے بارے میں ضرور وصیت کرو۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ جو اگلا والا پارٹ ہے یہ منسوخ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 11، 12 اور 14 سے، 13 14، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حصے گنوا دیے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے اس کے بعد، فإن سمعہ، جو اسے سن چکا، یعنی کسی نے وصیت لکھوائی اور بعد میں کسی نے بدل دی وہ وصیت، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے وہ وصیت بدل دی۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پھر جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری، جنف ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، یعنی کسی وصیت کرنے والے نے طرف داری کر دی، او اثمن، یا گناہ کی، تو اس کے درمیان کیا کرے؟ فاصلح بینہم، تو اس کے درمیان اصلاح کرا دے، اس کو بتا دے کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں وصیت کرنے کا حکم نہیں دیا، یا آپ بہت زیادہ ان کو دے رہے ہیں، یا آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر رہے ہیں، تو آپ اس چیز سے بچیں۔ تو جو کوئی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری یا گناہ سے ڈرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اس کی اصلاح کرا دے، یعنی اس کو صحیح کروا دینا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے وہ آیت آ جاتی ہے روزے سے متعلق، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی ہر مہینے کی ہر مہینے کی 13 14 اور 15، قمری مہینے کی، قمری جو تاریخ ہے نا اس کی 13 14 15 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور جب رمضان کے اس کے علاوہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، یا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا ہے۔ اب رمضان آ گیا، رمضان کے مہینے تم پر فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے پہلے بھی لوگوں پر فرض ہے، تم لوگ کوئی پہلے نہیں ہو جو روزے رکھ رہے ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اوپر روزے فرض تھے۔ روزے کیوں فرض کیے جا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے اس لیے رکھے جا رہے ہیں، روزے اس لیے فرض کیے جا رہے ہیں کہ تمہاری پرائرٹی کیا ہو، کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ایام معدودات، بس گنتی کے چند دن ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریدن، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، او علی سفرین، یا کسی سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں سے تعداد کو پورا کر لیں، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو کوئی طاقت ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہوں لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھ رہے، یعنی طاقت ہے روزہ رکھنے کی لیکن روزہ رکھ نہیں رہے، تو وہ کیا کریں؟ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ پھر مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ والا پارٹ بھی منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ اب آپشن نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے، آپ مسافر بھی نہیں ہیں، آپ مریض بھی نہیں ہیں، اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، تو اب یہ آپشن ختم ہو گیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں، نہیں، اب آپ فدیہ نہیں دیں گے، اب آپ روزہ ہی رکھیں گے، کیونکہ پچھلی آیت بھی بتا رہی ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہ آپشن ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ والی پارٹ منسوخ ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ، جن کے اوپر طاقت ہے روزہ رکھنے کی، ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں گے پھر؟ اب وہ روزہ ہی رکھیں گے۔ لیکن اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ شروع میں جب روزہ رکھوایا جا رہا تھا نا، تو کیا کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیاری کرا رہے تھے نا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ بچوں کو بھی کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں نا، تو سلو اینڈ اسٹڈی جائیں، یہ نہیں کہ بس تم نماز شروع کر دو، اب 5 وقت تم نے آج سے نماز پڑھنی ہے، وہی اس کو آرام آرام سے بتائیں کہ اب آپ ایک نماز شروع کریں، صرف فرض سے شروع کریں، روزہ رکھوانا شروع کرنا ہے تو کچھ روزے رکھوائیں، اور پھر جو ہے نا آہستہ آہستہ، اب آپ روزہ رکھوائیں گے آہستہ آہستہ، ان کو الاؤ کریں گے کہ اچھا اب آپ اس طرح روزہ رکھ لیں، یا 10 روزے رکھ لیں، اگلے سال 20 روزے رکھوا لیں، اور پھر وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ 30 روزے رکھ سکیں۔ تو سلو اینڈ اسٹڈی والی چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ معاملہ کیا، شروع میں روزے فرض نہیں کیے، لیکن بتایا کہ ترغیب دلائی کہ نہیں، روزہ رکھو، روزہ رکھو، اور اس کے بعد آپشن بھی دے دی، یطیقونہ، طاقت بھی ہے، ابھی روزہ نہیں رکھا جا رہا تو کیا کرو؟ مسکین کو کھانا کھلاؤ، پینلٹی دو۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، تو جو کوئی شخص خوشی سے نیکی کرے گا تو وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھو گے تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں پتا ہوتا، اگر تم جانتے تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، آل دو آپشن دیا گیا لیکن روزہ ہی رکھو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور میں نے آپ کو بتایا نا یہ آپشن ختم ہو گیا، یعنی اب اگر انسان کی طاقت ہے تو وہ روزہ ہی رکھے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن، تو رمضان کو ایسوسیٹ کرنا ہے کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ میں رمضان میں کتنا قرآن پڑھوں گی، کیسے قرآن پڑھوں گی، یعنی قرآن کی تیاری بھی ہونی چاہیے، میں کون سے قرآن سے پڑھوں گی، ٹھیک ہے، یہ والی تیاری بھی ہونی چاہیے۔ ہم کہتے چلو رمضان آ رہا ہے، اب کیا کرو؟ فلانی چیز فریز کر کے رکھ لو، فلانی چیز بنا لو، پکوڑے بنانے ہیں، اب سموسے بنانے ہیں، اور اب اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، اور افطار پارٹیز ہونی ہے تو فلانی بکنگ کرا لو، اور یہ کر لو اور وہ کر لو، یعنی ہمارے رمضان کی تیاری کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رمضان کو ایسوسیٹ کرو کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ آپ چیزیں پہلے سے فریز کر کے نہیں رکھ سکتے، ضرور رکھیے، رمضان میں وقت بچتا ہے، لیکن بس اسی چیز میں محو ہی نہ رہیے کہ رمضان میں بھی بس اب یہ اور اب یہ اور اب یہ، یعنی وہ افطار اور سحری کے گردی نہ گھومتی رہے، بلکہ اس سے نکل کر رمضان کا جو مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صوم کا جو مقصد ہے، اچھا عرب لوگ نا کیا کرتے تھے، وہ لوگ نا خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، کیوں؟ کیونکہ جو گھوڑا ہے نا وہ صحرائی جو سختی ہے نا اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور ان کو گھوڑا ضرورت تھا کس کے لیے؟ ان کا اس وقت طریقہ کار تھا، جنگ کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے،
تو جنگ کرنے کے لیے بھی ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس کا ٹیمپریچر بڑا سخت ہوتا ہے، تو اس میں بھوکا پیاسا اور پھر اس کو بھگانا، تو اگر گھوڑا اس چیز پر تیار نہیں ہوگا تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، وہ گھوڑے کو سخت جو ہے نا، جو ہوا چل رہی ہوتی ہے، جھکڑ جسے کہتے ہیں، وہ چل رہے ہوتے تھے اس میں وہ چھوڑتے تھے، اور اس کا کھانا اور پینا بھی لمبے ٹائم تک بند کرتے تھے۔ اس سے نا اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی تھی کہ اب وہ تھوڑا سا سخت جان ہو جاتا تھا۔ تو یہ عرب کرتے تھے گھوڑوں کے ساتھ، خود تو روزہ نہیں رکھتے تھے، ان کے یہاں روزے کا ایسا کانسیپٹ بھی نہیں تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوم روزہ رکھو، تو فوراً ان کے ذہن میں کیا آیا، روزہ تو ہم گھوڑے کو رکھواتے تھے تاکہ ہم جنگ پہ جا سکیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ٹرین کر رہے ہیں مائنڈ کو، اب اپنے آپ کو تیار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے، یعنی آگے قتال کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وہ بینات، اور روشن نشانیاں، من الہدا، ہدایت میں سے، والفرقان، اور فرقان میں سے، یعنی صحیح اور غلط کی تمیز کرنے میں سے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آپشن ختم۔ جب کبھی تم مہینے کے روزے، یعنی اس مہینے کو پاؤ، تم اس میں حاضر ہو، رمضان تمہاری موجودگی میں آئے، تو کیا کرو، فلیصم، اس کے روزے رکھو۔ ومن کانا مریضن، ہاں پھر جو کوئی اگر تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، اولا سفرین، یا سفر میں، فائدہ تم من ایام اخر، تو کیا کرو، تم ان کی گنتی کو پورا کر لو، یعنی بعد میں روزے پورے کرو۔ یہ نہیں کہ بس وہ میں مریض تھا اور میں نے فدیہ دے دیا، نہیں، آپ نے بے شک فدیہ دے دیا، آپ مریض تھے، لیکن اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب وہ فدیہ کافی نہیں ہے، آپ کو روزے رکھنے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ سفر پر تھے، آپ نے کہا چلو میں فدیہ بھی دے دیتا ہوں، دینا ہے تو ضرور دے، لیکن آپ روزہ بھی ضرور رکھیں گے جب آپ واپس گھر پر آ جائیں گے۔ فائدہ من ایام اخر، تو دنوں کی گنتی کو پورا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں پہلے کیا تھا، 3 دن کے روزے تھے، ٹھیک ہے، ایام 20 کے روزے تھے، پورے مہینے کے روزے نہیں تھے، اور آپشن بھی تھا، چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو چھوڑ دو، 3 روزے ہیں ایام 20 کے، اور آپشن ہے چاہو تو روزہ رکھو، چاہو تو چھوڑ دو، اور اگر روزہ چھوڑ رہے ہو تو کیا کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں 3 دن چھوڑ کے کتنے دن کے روزے ہیں، 30 دن کے روزے ہیں، 29 یا 30 ڈیز کے روزے ہیں، اور آپشن ختم ہو گیا ہے، آپ روزہ چھوڑ نہیں سکتے بغیر کسی معقول وجہ کے۔ تو انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے، پہلے سے مشکل ہوئی ہے یا آسانی ہوئی ہے؟ جی، پہلے سے مشکل آئی ہے کہ آسانی آئی ہے؟ پہلے 3 دن کے روزے، اور آپشن بھی تھا چھوڑ بھی سکتے ہو، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ 30 دن کے روزے یا 29 دن کے روزے، یعنی پورا مہینہ ہوگا روزوں کا، اور آپشن کوئی نہیں ہے۔ جی، بظاہر کیا فیل آ رہا ہے، مشکل؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، یرید اللہ بکم الیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ آپ کے ذہن میں آیا کہ تنگی ہو گئی، یہ تو مشکل ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نے ارادہ کیا تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کیا، تمہارے ساتھ مشکل کا ارادہ نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، کہ انسان کو تیار کیا جائے اور تقوی آئے انسان کے اندر، تاکہ ہم اس کام کو سر انجام دے سکیں جو ہم پر عبد ہونے کے ناطے طے پایا ہے، اللہ کی عبادت۔ جب انسان کا تقوی امپروو ہوتا ہے نا، تو انسان نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کہ انسان ہدایت لینے میں زیادہ آگے جاتا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتارا، کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور اس عبادت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی گائیڈنس کو لیں، اور اس گائیڈنس کو ہم لے نہیں سکتے جب تک ہمارے دل کی زمین پریپیئر نہ ہو۔ دل کی زمین کو پریپیئر کرنے کے لیے ضروری تھا تقوی، اور تقوی کے لیے ضروری تھی یہ ٹریننگ۔ تو یہ ٹریننگ آپ کو اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے اندر تقوی پیدا ہو، اور ہدایت لینے کے لیے دل تیار ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی دیکھی ہے کہ اتنا ٹائم لگے گا ایک انسان کے دل کو تیار ہونے میں،
کہ اس کے اندر تقوی آئے، جب انسان اپنی خواہشات کو چھوڑے گا، کھانے اور پینے کے حالانکہ کر سکتا تھا لیکن اللہ کے لیے جب ان چیزوں کو چھوڑے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی آئے گا تو ہدایت زیادہ جلدی لے سکے گا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور گنتی کو پورا کرنا ہے، دنوں کو پورا کرنا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ تو روزہ رکھنے کے یہ مقاصد ہیں، نہ کہ بس سحر اور افطار پارٹیز۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں کرنا چاہتا، اس کو پتہ ہے کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے بچے ہیں اور اس کے پیپر ہونے والے ہیں، یہ وہ مائیں جن کے جو ہے نا بچے بڑے ہیں خصوصاً تو وہ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گی، یا وہ خود اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ زیادہ ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ اگر پیپرز ہونے والے ہوتے ہیں نا اور کوئی آپ کو کہے کہ آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے پڑھ لیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ آ جائیں اور ہم یہاں پر لگ کر 2 سے 3 گھنٹے مسلسل پاس پیپرز بھی کریں گے اور اچھی طرح ریویژن بھی کریں گے، تو 2 3 گھنٹے مسلسل دینا یہ زیادہ مشکل کام ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ کو فری چوائس دے دی کہ اچھا جب آپ چاہیں تو آپ یہ کام کر لیں۔ اور بہت زیادہ اس چیز کا چانس ہوتا ہے کہ جب آپ کو فری چوائس دی جاتی ہے نا تو آپ اس کو پراپرلی فالو نہیں کر پاتے، پھر وہ رہ ہی جاتا ہے۔ تو جو آپ کو لگ کے بٹھا کے کروا دیا جاتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں شکر ہے اس وقت وہ کر دیا، حالانکہ مشکل تھا لیکن کیونکہ میں نے وہ آپٹ کر لیا تھا تو مجھے بڑی آسانی ہو گئی، میرے مارکس بہت اچھے آ گئے۔ تو یہ بالکل ایسے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیار کر رہے ہیں، تو اس چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، عنی میرے بارے میں سوال کریں، کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رمضان کے علاوہ بھی مانگ لیں؟ کیونکہ رمضان میں تو انسان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کافی قریب محسوس کر رہی ہوں، لیکن رمضان کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے، انسان کو ایسا لگنا شروع ہوتا ہے جیسے دوبارہ انوالومنٹ ہو گئی ہے دنیا میں بہت زیادہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فَإِنِّي قریب، تو ان کو بتاؤ میں تو قریب ہی ہوں۔ اچھا، اس کا نا علماء نے دونوں طرح میننگ مراد لیے ہیں۔ پہلا میننگ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتا ہو نا کہ آپ کی جو اتھارٹی والا بندہ ہے وہ قریب ہے تو آپ زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ یعنی اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے آپ کا باس قریب ہی ہے تو آپ ذرا زیادہ محتاط ہو کے کام کریں گے، فوکس ہو کے، اب آپ موبائل چیک نہیں کریں گے، اب آپ ادھر ادھر گپ شپ نہیں لگائیں گے، آپ کام پہ فوکس کریں گے، آپ کو پتا ہے وہ شخص قریب ہے۔ بالکل ایسے یہ اس معنی میں بھی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہو میں قریب ہی ہوں، کانشیس رہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جب میرے بارے میں سوال کریں تو ان سے کہیں کہ میں تو قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں تو جواب دیتا ہوں، میں تو پکارنے والی کی پکار کا جواب دیتا ہوں زیادہ آنی جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ لیکن ان کو بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ وہ میری بات کا بھی جواب دیں، میری بات بھی مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا، مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو ایسے کیا کرنا ہوگا، یہ ٹو ویز ہوگا، یک طرفہ نہیں ہوگا۔ ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایمان لائیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ میرے احکامات پر جواب دیں، ان کو بجا لائیں، میں بھی ان کی پکار کا جواب دوں گا، میں بھی ان کی بات سنوں گا۔ تو یہاں پر ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ یعنی اگر آپ کا گمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، آپ کو بخش دیں گے، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش فرما دیں گے۔ لیکن اگر گمان یہ ہے کہ نہیں نہیں میری اس کی تو بخشش نہیں ہو سکتی، یا میری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر بعید ہے اس چیز سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معاملے میں اچھا گمان ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ تقویٰ کا معاملہ بھی ہو کہ ڈرتا بھی رہے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن گمان اچھا ہونا چاہیے۔ گناہ یا رحمی کی دعا، اور دعا میں جلد بازی نہ کرنا، تو بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کوئی گناہ یا رحمی کی دعا نہیں کرتا اور جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے تو بہت دعائیں کی، اتنی دعا مانگی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کرتا، اور وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو کہتے سنا ہے اتنی دعائیں مانگی کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ جلد بازی کرنا ہے دعا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کمپنسیٹ کریں گے، یا تو وہ چیز عطا کر دیں گے ابھی نہیں تو بعد میں جب وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی، یا وہ بعد میں اگر وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز دے دیتے ہیں، اور اگر وہ چیز نہ بھی ملے دنیا میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے بچا لیتے ہیں۔ اور انسان کا حال کیا ہوگا کہ آخرت میں
انسان کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تو مجھے آخرت میں ابھی اجر مل رہا ہوتا. جب وہ اس اجر کو دیکھے گا تو دعا ضرور مانگنی چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جان لو بے شک اللہ تعالیٰ غافل دل سے دعا قبول نہیں کرتا. اس لیے جو ہے نا وہ والی دعائیں جو عربک میں ہے وہ بھی مانگے, اور وہ دعا جو آپ کے دل میں ہوتی ہے نا, جو آپ اپنی لینگویج میں اللہ سے کنیکٹ کر کے مانگتے ہیں, اس کو بھی ضرور مانگے. تو غافل دل کی یہ نہیں کہ آپ کا دھیان کہیں اور ہے اور بس آپ اللہم اجعلنا من المعتدین اور پتہ ہی نہیں کہ آپ بول کیا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا, وہ لمبے سفر میں پراگندہ بال اور دھول میں اٹا ہوا آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کر کہے یا رب یا رب, حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے, اس کا پینا حرام ہے, اس کا لباس حرام ہے, اور اس کی نشو و نما بھی حرام سے ہوئی, تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو فالو کرنا کتنا ضروری ہے. اسلام کو یعنی اس اعتبار سے کہ انسان کے جو کھانا پینا ہے, انسان کی جو ارننگ ہے, وہ حلال ہونی کتنی ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں. یہیں پر ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.